اگر تم نے یہ سب نہیں کیا تب بھی ریحام کی گمشدگی تمہاری ہی وجہ سے ہوئی ہے۔ علینا پچھتاوے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان دنوں وہ آفتاب کی بے وفائی اور دھوکے سے اتنی پریشان تھی کہ اپنے دونوں بیٹوں کو نظر انداز کر بیٹھی تھی۔ جب تک اسے ہوش آیا تب تک ریحام لاپتہ ہو چکا تھا۔ شہزام سوری، اگر تم ریحام کو واپس نہ لائے تو میں تمہیں کبھی اپنا بیٹا نہیں مانوں گی، علینا نے پاگلوں کی طرح کہا اور اچانک چکرا کر گرنے لگی۔ میڈم، زبیر نے فوراً اسے تھام لیا۔ شہزام تیزی سے اٹھا، علینا کو باہوں میں اٹھایا اور دوڑتے ہوئے ہسپتال لے گیا۔ مختلف بلڈ ٹیسٹ کروانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا، میڈم، علینا کئی دنوں سے نہیں سوئیں۔ ان کی تھکن اور خون کی کمی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئیں۔ انہیں آرام کی ضرورت ہے اور زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے۔ شہزام کے چہرے پر تلخی چھا گئی۔ اس صورتحال میں علینا کیسے سکون حاصل کر سکتی تھی؟ ریحام غائب ہے۔ وہ خود بھی ریحام کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ جیسا بھی صحیح، لیکن وہ اس کا بھائی تھا جس کے ساتھ وہ ایک ہی گھر میں بڑا ہوا۔ ریحام کو نشے کی حالت میں اکیلے نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ آفس کے بخیروں میں اتنا الجھ کے اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ سب ریحام کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ غدار ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ دشمن طاق میں ہو کہ کب ریحام پر حملہ کر دے؟ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے فوراً بعد چند پولیس آفیسر کمرے میں داخل ہوئے۔ مسٹر شہزام، آفتاب بٹ نے پولیس کو رپورٹ دی ہے کہ آپ نے اس کے چھوٹے بیٹے ریحام سوری کو اغوا کیا ہے۔ ریحام سوری کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ براہ کرم ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں تاکہ تحقیقات کی جا سکے۔ شہزام کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ اسے پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ آفتاب اس واقعے کو اس کے خلاف استعمال کرے گا، لیکن اسے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی جلدی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے ماں سے ایک بار بات کرنے دیں، پھر میں فوراً آپ کے ساتھ چلوں گا۔ شہزام مڑا اور بستر کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ علینا کی حالت ڈرپ کے بعد کچھ بہتر ہو گئی تھی، لیکن اس کا چہرہ اب بھی زرد تھا۔ ماں، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ریحام آفتاب کا بیٹا ہے۔ اب جب کہ آفتاب طاقت کے نشے میں چور ہے، میں زیادہ سے زیادہ ریحام پر غصہ نکال سکتا تھا، لیکن میں نے اسے مارنے تک نہیں جا سکتا۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتی ہیں، بٹ فیملی نے پولیس کو اطلاع دے دی ہے۔ علینا حیران اور پریشان نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ شہزام کے پاس مزید وضاحت کا وقت نہیں تھا۔ مارکیٹ میں بہت سی کمپنیاں، خاص طور پر ملک کارپوریشن، جو بٹ کارپوریشن کی پشت پناہی میں ہے، سوری کارپوریشن کو ہڑپ کرنا چاہتی ہیں۔ جب مجھے پولیس اسٹیشن لے جایا جائے گا تو ملک کارپوریشن یقیناً دیگر کمپنیوں کو اکٹھا کر کے سوری کارپوریشن کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ آپ کو فوراً انشورنس کمپنیوں، ہوٹلوں اور ان الیکٹرانک کمپنیوں کو بیچ دینا چاہیے جو سوری کارپوریشن کے لیے نقصان کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ سوری فیملی کی حویلی بھی جلد از جلد فروخت کر دیں۔ سوری کارپوریشن کی سرمایہ کاری صرف مالیاتی صنعت میں کریں۔ صرف اسی صورت میں ہم سوری کارپوریشن کے کاروبار کو بچا سکیں گے۔ بیچ دینا؟ علینا اب بھی حیرانی میں تھی۔ ماں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ 20 سال پہلے بزنس انڈسٹری میں ایک زبردست خاتون ہوا کرتی تھیں۔ آفتاب کو یہ حق نہیں دیں کہ وہ آپ کو حقیر سمجھے، اور ویسے بھی اگر آپ نہ ہوتی تو سوری کارپوریشن آج اس حال میں نہ ہوتی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سوری فیملی کا قرض چکائیں۔ آپ نہیں چاہیے کہ دادا اور دادی اس عمر میں بے گھر ہو جائیں، ہے نا؟ شہزامی کہہ کر پلٹا اور پولیس کے ساتھ چلا گیا۔ علینا سکتے میں تھی
जब इसने गौर किया तो इसे एहसास हुआ कि पिछले चंद सालों में शहज़ाम की ताकत के सबब इसने कंपनी के मामलात में ज़्यादा मुदाखलत ही नहीं की थी। इसीलिए आफ़ताब इसे हकीर समझता था, हत्ता कि वो खुद भी अपने आप को कमतर समझने लगी थी। 10 मिनट तक खामोश रहने के बाद अलीना को आखिरकार समझ आ गया कि ये वक्त खुद पर अफसोस करने का नहीं था। चाहे आफ़ताब की बेवफाई ने इसे कितना ही दुखी क्यों न कर दिया हो। हादी, इधर आओ। मैडम, हादी की आंखों में उम्मीद की चमक लहराई। फ़ौरन सूरी कॉरपोरेशन के तहत आने वाली कंपनियों को फ़रोख्त करो। देखोगे इससे हम कितना सरमाया इकट्ठा कर सकते हैं। अलीना के खूबसूरत चेहरे पर अचानक सख्ती और इख्तियार की झलक नुमायां हो गई। हादी ने सुकून का सांस लिया। शुक्र है कि अलीना को जल्द ही हकीकत का इदराक हो गया, वरना सूरी फैमिली मुकम्मल तबाह हो जाती। 1 घंटे बाद शहज़ाम सूरी की गिरफ्तारी की खबर पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल चुकी थी। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? शहज़ाम सूरी को अपने छोटे भाई को अगवा करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन क्या इसने सबरीन को भी अगवा नहीं किया था? इसे वाकई लोगों को अगवा करने का शौक़ है ना? ये शख्स बिल्कुल ही बेलगाम हो चुका है। इसने तो अपने ही भाई को भी नहीं छोड़ा। जल्दी से इसे जेल में डाल दो। मैंने सुना है कि शहज़ाम का मिजाज बहुत ख़राब है और वो अक्सर बिलावजह रेहाम पर गुस्सा निकालता था। इस बार मामला इससे कहीं ज़्यादा संगीन लग रहा है। अफवाह है कि रेहाम कई दिनों से लापता है। होटल के गवाहों का कहना है कि आखिरी बार जब उन्होंने रेहाम को देखा था तो वो शहज़ाम के भेजे गए लियोना के लोगों के साथ जा रहा था। खुशकिस्मती से रेहाम के वालिद आफ़ताब बट ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी। अब जबकि बट फैमिली ऑस्ट्रेलिया की सबसे ताकतवर फैमिली बन चुकी है, वो आसानी से शहज़ाम को जेल भेज सकते हैं। इसे कभी बाहर ना आने देना। ये मामला सोशल मीडिया पर शदीद बहस का बाइस बन गया। हत्ता कि सबरीन को भी इंटरनेट के ज़रिए इस बारे में मालूम हुआ। सबरीन के असिस्टेंट हाशिम ने भी इसे खबर दी। मैंने सुना है कि सूरी कॉरपोरेशन अपने मातहत इदारे जैसे कि इंश्योरेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को फ़रोख्त करने का मंसूबा बना रही है। सूरी कॉरपोरेशन की माली हालत ख़राब है, इसलिए ये एक समझदार फ़ैसला है। सबरीन ने हैरानी से पूछा, ये फ़ैसला किसने किया? अब एलिना सूरी कॉरपोरेशन की इंचार्ज है। सूरी फैमिली में और कोई बाकी नहीं बचा। हाशिम ने इसे एक दावतनामा दिया। वैसे 2 दिन बाद कैनबरा में एक बड़ी नीलामी होने वाली है। इस नीलामी में सूरी फैमिली का मेंशन फ़रोख्त किया जाएगा। सबरीन चंद लम्हों के लिए हैरान रह गई, फिर एक ठंडी सांस भरी। आखिरकार सूरी फैमिली को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। बिल्कुल, हाशिम ने तस्दीक की। ये फ़ैसला अलीना ने किया है। सूरी फैमिली का मेंशन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मेंशन है। कहा जाता है कि इसकी कीमत 10 अरब डॉलर से ज़्यादा है, क्योंकि ये पहाड़ों में वाक़ई है। लेकिन मैंने सुना है कि बट फैमिली ने खुफिया तौर पर दूसरे अमीर ख़ानदानों से कहा है कि वो इसकी कीमत कम करवाएं। सबरीन ने माथे पर बल डाले। बट फैमिली वाकई वो अक्सर गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते थे और वो सोचने लगी कि आखिर वो इस मुकाम तक कैसे पहुँचे। हाँ, अब तो तमाम अमीर ख़ानदान इनके ताबे हो चुके हैं। हाशिम ने कहा, क्या आप जाना चाहोगी? कैनबरा के तमाम बाअसर लोग वहाँ होंगे। सबरीन ने अपना माथा मसला। जाने का फ़ायदा, मैं इसे ख़रीद नहीं सकती। बस इस कार्ड को फेंक दो। हिरासती मरकज़ में सिक्योरिटी गार्ड ने खाने और पानी को दरवाजे पर फेंक दिया।
شہزام نے ایک نظر ڈالی اور سرد کھانے کو دیکھ کر بھوک مر گئی۔ اس نے صرف پانی کا کپ اٹھایا اور پی لیا، لیکن آدھے گھنٹے کے اندر اس کا جسم اچانک کمزور پڑ گیا۔ باقی قیدیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر شیطانی مسکراہٹوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھے۔ تمہیں کس نے بھیجا؟ شہزام کی ذہانت نے اسے فوراً خبردار کیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا جسم مکمل طور پر نڈھال ہو چکا تھا۔ شہزام سوری، تم ہمیشہ بہت مغرور رہے ہو، اب ذرا ہم تمہاری خدمت کرتے ہیں۔ ایک لمبے گنجے آدمی نے ایک اسٹول اٹھایا اور اسے شہزام کی پیٹھ پر پوری قوت سے مارا۔ شہزام گرنے کے قابل بھی نہیں رہا اور پھر ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر پڑا جس سے وہ خون تھوکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو جاتا، اس نے دھندلی نظروں سے کسی کو ایک سیرامک کٹورا توڑتے اور اس کے ٹکڑے سے بے دردی سے اس کے ران پر وار کرتے دیکھا۔ شہزام کی آنکھیں حیرت اور تکلیف سے پھیل گئیں۔ اس کے ہاتھ مضبوطی سے مٹھی میں بند ہو گئے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا سوائے درد سے کراہنے کے۔ شہزام سوری، میں نے سنا ہے کہ تم پہلے بڑے عیاش ہوا کرتے تھے، کیوں نہ تمہیں ہمیشہ کے لیے نامرد بنا دیا جائے۔ یہ سن کر شہزام کا رنگ فک ہو گیا۔ شدید درد نے اس کے جسم کو ایک لمحے کے لیے ہوش میں کر دیا۔ غصے اور نفرت کے عالم میں اس نے آخری قوت جمع کر کے اس شخص کو ایک زوردار لات ماری جس سے وہ نیچے گر گیا۔ اس کی خون سے سرخ آنکھیں اس کے وحشیانہ غصے کی عکاسی کر رہی تھیں۔ یہ ظالمانہ حرکت آخر کس نے کی تھی؟ کیا یہ آفتاب تھا؟ لیکن اس ریحام سے اتنی گہری نفرت تو نہیں تھی؟ کیا یہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ حرام زادے، تم نے مجھے لات مارنے کی جرت کیسے کی؟ وہ آدمی زخمی منہ کو پونچھتے ہوئے غصے سے بولا۔ جیسے ہی وہ دوبارہ شہزام کی طرف بڑھنے لگا، پولیس اچانک اندر داخل ہوئے اور چیخی، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ قید میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو مارنے کی جرت کیسے کی؟ ساحل پر واقع ولا میں ولید نے جیسے ہی فون اٹھایا، اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ کام ہو گیا؟ ہاں، دوسری طرف سے جواب آیا۔ حراستی مرکز میں موجود ہمارے آدمی نے کہا ہے کہ شہزام کی ران سے بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، اس لیے وہ مستقبل میں نامرد ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پر۔ ولید کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ مجھے یقین چاہیے، امکانات نہیں۔ شہزام نے اسے بار بار ذلیل کیا تھا اور اب وہ چاہتا تھا کہ شہزام پوری طرح برباد ہو جائے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ماتحت نے جھجکتے ہوئے کہا۔ جب ہمارا آدمی دوسری بار حملہ کرنے ہی والا تھا تو تنویر اچانک وہاں پہنچ گیا۔ وہ شہزام سے ملنے آیا تھا اور اس نے پولیس آفیسر کو شہزام کو اندر لاتے ہوئے دیکھ لیا۔ بکواس! ولید نے غصے سے گالی دی۔ ماتحت نے تسلی دی۔ صدر ولید، حملہ بہت ظالمانہ تھا، اس لیے زیادہ تر امکان یہی ہے کہ وہ مکمل طور پر نامرد ہو چکا ہوگا۔ ولید کا خوبصورت مہذب چہرہ نفرت سے بگڑ گیا۔ ہسپتال میں جیسے ہی زارون کو خبر ملی، وہ تیزی سے ہسپتال پہنچا۔ تنویر پہلے ہی ایمرجنسی روم کے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ شہزام کیسا ہے؟ زارون نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ گھٹیا حرکت کس کتے نے کی؟ وہ شخص شہزام کو بانجھ اور نامرد بنانا چاہتا تھا، ہے نا؟ کیا یہ آفتاب تھا؟ یہ تو حد سے زیادہ سفاکی ہے۔ آخر وہ سوری فیملی کو کیوں نہیں بخش رہا؟
کیا اس کی اتنی شدید دشمنی تھی؟ کیا وہ اتنا آگے جانا ضروری سمجھتا تھا؟ تنویر نے ایک لمبا کش لیا اور آہستہ سے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ آفتاب تھا۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں مزید کہا، آفتاب اور سوری فیملی میں اتنی گہری دشمنی نہیں تھی، لیکن آفتاب بہت بیمار ذہنیت رکھتا ہے، چونکہ وہ پہلے ایک نچلے درجے کا شخص تھا، اس لیے سوری فیملی نے ہمیشہ اسے کمتر سمجھا ہوگا۔ اب جب کہ وہ طاقتور بن چکا ہے، وہ سوری فیملی کو پوری طرح تباہ کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اس کے عروج میں مددگار ثابت ہوئے، وہ بھی اسے شرمندگی کا باعث لگتے ہیں۔ وہ دنیا کو یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی محنت سے کامیاب ہوا ہے، نہ کہ کسی کی مدد سے۔